الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک محمد وبارک وسلم وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما، ورواہ مالک فی الموطأ عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 40 نووی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور دین کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اب 42 احادیث ہے، لیکن یہ کہ زندگی کا اور دین کا کوئی پہلو جو ہے اس میں تشنا نہیں رہا۔ دین کی اصل روح کیا ہے، دین کا ڈھانچہ کیا ہے، دین کا پورا ایک نقشہ ایک تشبیہ کی شکل میں درخت کی صورت میں یا عمارت کی صورت میں کیا ہے، پھر یہ کہ اخلاقیات کے کیا اصول ہیں، شریعت کی بنیاد کیا ہے، حرام اور حلال کے مابین مشتبہات ہیں، ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب 2 حدیثیں ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جو نظام عدل سے متعلق ہے۔ اصل میں یہ لفظ عدل جو ہے یہ 2 سطحوں پر مختلف معنی رکھتا ہے۔ ایک ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل لیول پر عدل۔ سیاسی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی خاص خاندان یا خاص طبقے کی رعایت ملحوظ ہو، بلکہ وہ تمام عوام کے لیے بہتری ہو، ان کو اظہار رائے کی آزادی ہو، اور ان کو کوئی جماعت بنانے کی بھی آزادی ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ٹوٹلیٹیرین نظام نہ ہو۔ یہ ہوگا سیاسی سطح پر عدل۔ یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاندان ہے وہ اختیارات کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ایک خاص طبقہ ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ سب ظلم ہے اجتماعی سطح پر۔ معاشی نظام کا عدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک گروہ کی اجارہ داری ہو جائے، مونوپلی ہو جائے، دوسرا گروہ جو ہے ان کا دست نگر بن کر رہ جائے، ایک طرف دولت کے انبار لگ جائے اور ایک طرف فقر ہو، فاقہ ہو، بھوک ہو۔ یہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ بنیادی ضروریات تو ہر انسان کی پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو۔ باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے، وہ محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، حلال ذریعے سے کمائے۔ کوئی زیادہ کمائے تو اس کا ہے، کوئی کم کمائے تو اس کا ہے۔ البتہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے، ایک خاص سطح سے آگے، ان سے لیا جائے، زکوٰۃ ان سے لی جائے اور ان طبقات کو پہنچائی جائے جو پیچھے رہ گئے۔ سوشل سیکیورٹی جسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں بہت ترقی انسان نے کی ہے۔ اس کا اصول تو پہلی مرتبہ دیا گیا ہے خلافت راشدہ میں۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی کفالت کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا یہ قول جناب کا بہت مرتبہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے، یعنی مدینہ منورہ سے اس قدر دور عراق کے ملک میں دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا وہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن
عمر اس کا جواب دے ہو. تو یہ سوشل سروس، سوشل سیکورٹی، ویلفیئر اسلام نے دیا. آج ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہمارا نظام ظالمانہ ہے. یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے انسان، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھیے، وہاں ایک خالی پلاٹ بھی 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن محل بن رہے ہیں کتنے اونچے اونچے، ماربل تھوپا جا رہا ہے باقاعدہ. جیسے کہ کہیں کسی زمانے میں دیہات میں عورتیں جو ہے اپلے تھوپ دیتی تھی دیواروں پر، وہاں آپ کو ماربل ملے گا. اور ایک طرف جھگیاں ہیں، غریب ہے، کوئی سہارا نہیں ہوگا. یہ ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہے معاشی اعتبار سے عدل. اسی طریقے سے سماجی سطح پر عدل کیا ہے؟ مساوات. انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. بائی برتھ، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں. وہ گورے ہوں، کالے ہوں، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سید ہوں، مصلی ہوں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. عورت ہو مرد ہو برابر ہے، کوئی فرق نہیں. عورت اور مرد کا فرق جو ہے انتظامی سطح پر ہے کہ جب گھر کا ایک ادارہ بنائیں گے آپ، فیملی، اس کا ہیڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 تو نہیں ہو سکتے. آپ کوئی انجمن بناتے ہیں تو صدر تو ایک ہی ہوگا، نائب صدر 4 رکھ لیں، 10 رکھ لیں. کوئی آپ نے کاروبار کے لیے لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں. اور وہ جو ہوگا ہیڈ ایک. انسٹیٹیوشن فیملی کا ہیڈ مرد ہے، عورت نہیں ہے. عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اصل حکم چلے گا مرد کا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر. یہ نہیں کہ وہ فرعون بن جائے، جو چاہوں میں حکم دے دوں، نہیں. اس کی بیوی کسی غلط حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں مانے گی. یہ جو سماجی عدل ہے کہ اگر کوئی فرق مراتب ہو تو صرف جو ایکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، کسی نے علم زیادہ حاصل کیا ہے اس کی زیادہ عزت کی جائے گی. کوئی بہت خادم خلق ہے بہت بڑا، اس کی زیادہ عزت کی جائے گی. کوئی زیادہ متقی ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کی عزت زیادہ ہوگی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ رنگوں کا مختلف ہونا، شکلوں کا مختلف ہونا، قبیلوں کا مختلف ہونا، قوموں کا مختلف، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی ادنا ہے، نہیں. کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نیچے ہے، بالکل نہیں. البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ تو ہے ایک عدل اجتماعی. ایک ہے عدالت نچلی سطح پر. لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم. دیکھو میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام ٹھہرایا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ولا تظلمون شیئا، بالکل. لیکن تمہارے درمیان میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو. تو معاشرے میں جب یہ ہوتا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے. ایک مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک مدعا علیہ ہے. اسی طریقے سے جرائم ہے، ان کی سزا دینی ہے. اب عدالت کا کام یہ کہ واقعی سمجھے کہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے عدالتی نظام ہوگا، گواہی کا قاعدہ دیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے اس کا جو ثبوت فراہم کیا جائے گا. تو یہ ہے وہ عدل جو عدالت کی سطح پر ہوتا ہے. ایک وہ عدل ہے جو معاشرے کی اجتماعی سطح پر ہوتا ہے. اب یہ جو عدل ہے، ڈسپنسیشن آف جسٹس جس کو کہتے ہیں، کوئی معاملات میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی مقدمہ ہے، اس کا اب اس میں 2 حدیثیں وہ لائے ہیں بہت پیاری. پہلی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ حضور سے روایت فرماتے ہیں 2 الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار. ایک اصول ہے سنہرا، نہ کوئی ظلم کرو
نہ ظلم سہو، برداشت بھی نہ کرو، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ یہ دوسری بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں یہ تو کہا جائے گا کسی پر ظلم نہ کرو، یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا۔ اللہ یہ چاہتا تم ظلم برداشت نہ کرو، اپنے حق کے لیے جھگڑو، اپنے حق کے لیے پوری جد و جہد کرو، کیونکہ اگر تم ڈھیلے پڑ گئے ظالم کی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں کہا جائے گا بھائی معاف کر دیا کرو، ٹھیک ہے، کہا قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہت اچھی بات ہے، اگر تم معاف کرو، اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور نظر انداز کر دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے تو انسانوں کی زیادتیوں کو معاف کیا کرو، یہ بھی ہے تعلیم۔ اب آپ نے دیکھا، لیکن یہ بھی تعلیم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ توازن صرف آسمانی ہدایت میں ہو سکتا ہے۔ عام انسان جو ہے یا ادھر انتہا کو نکل جائیں گے یا ادھر انتہا کو نکل جائیں گے۔ اب آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ نے کسی نے تھپڑ مار دیا، اگر تو آپ جوابی تھپڑ رسید کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں تب تو کیا کیا جائے؟ صبر آپ کے لیے اور سب کے سوا چارہ کیا ہے؟ وہ تو ہوگا قہر درویش بردار درویش۔ اگر آپ میں ہے طاقت، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، معاف کر دیں اور یا بدلہ لیں۔ معاف کرنے میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں مصلحت زیادہ ہے، وہ ہر کیس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اگر کسی شریف انسان نے کوئی غلطی کر دی ہے اتفاقاً تو معاف کر دینے میں فائدہ ہے، لیکن اگر کسی عادی مجرم نے کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، اپنی دھوس جمانے کے لیے کی ہے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی۔ اس نے آج تمہیں ایک تھپڑ مارا، کل کسی اور کو مارے گا، لہذا نپنی و نندی بڈ، اس نے تھپڑ مارا ہے تو ایک جوابی تھپڑ رسید کرو۔ اب ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہاں تبلیغ جو ہے وہ نظری تبلیغ ہے، اس پر عمل تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ کا قول ہے یہ کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو تم بایاں کال بھی پیش کر دو، مار دو بھائی، ادھر بھی مار دو۔ کوئی نالش کر کے تم سے تمہارا چوغا لینا چاہے تو چوغا ہی نہیں دو، اپنا کرتا بھی اتار کے دے دو۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی ہے۔ یہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تعلیم، لیکن اس میں عدم توازن ہے۔ اور عدم توازن کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک خاص دور ہوتا ہے جبکہ دعوت اور تحریک اس کا تقاضا اور مصلحت اس میں ہے کہ جھیلو اور برداشت کرو اور جوابی کارروائی مت کرو۔ 12 برس تک مکے میں حضور کا یہی حکم تھا صحابہ کو، تمہیں مارے برداشت کرو، جھیلو، تمہیں گالیاں دے جوابی گالی مت دو، دعائیں دو، پتھر مارے تم پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ لیکن یہ اس دعوت اور تحریک کی ایک مصلحت تھی، قانون نہیں تھا۔ قانون مدینے میں آ کر اترا ہے، بدلہ لو، فعاقبوا مثل ما عوقبتم بہ، اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرو اس پر اسی کے برابر۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، بدلہ لو، سزا۔ اسی لیے ہم سزائیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو دشمنی ہو جاتی ہے، کسی شخص نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے انسان تو پھر بھی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے اور پھر کوئی چوری نہ کرے۔ جیسا کہ بہت عرصے پہلے معاملہ ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، وہاں ہاتھ کٹتے تھے، ڈاکوؤں کو شرعی سزا ملتی تھی، قاتل کی گردن اڑائی جاتی تھی، جلاد جو ہے وہ عین جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد، اور وہ میدان عدل جو ہے الریاض میں، وہ جامع مسجد کے باہر میدان عدل، وہاں پر آ کر جلاد جو ہے گردن اڑائے گا سب کے سامنے۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے،
کہ یہ کام کا، اس جرم کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اس سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں معاشرے کے اندر جرم نہیں تھے، اب کچھ ہو گئے، اس لیے اب وہاں جو معاشی ترقی ہوئی ہے، مالی اعتبار سے بہت اونچا چلا گیا ملک، معاشرے کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، تو بہت سے ایکسپیٹریٹس وہاں پہنچ گئے، پاکستانی پہنچے ہوئے، ہندوستانی پہنچے ہوئے، بنگلہ دیشی پہنچے ہوئے ہیں، فلپائنی پہنچے ہوئے ہیں، مغرب سے آ گئے ہیں، یورپینز بھی آئے ہوئے۔ ان لوگوں میں جرم ہے، ان کی عادتیں اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہیں، یہ وہاں پر کرتے ہیں جرم اور پھر اس کی سزا پاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سعودی عرب میں کوئی جرم نہیں تھا۔ اور یہی ہم نے معجزہ دیکھا، ہمارا قریب کا ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے افغانستان، جو طالبان کو تھوڑا سا موقع ملا، موقع نہیں ہونے دیا آگے کہ وہ پنپتا معاملہ اور نظام آگے بڑھتا اور اس کی برکات کا ظہور پورے طور پر ہوتا، کہ للی ان بلوم، پھول پورے طور پر کھل کر سامنے آ جاتا، جیسا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جہاد اور قتال کا مرحلہ ایسا تھا کہ وہ جو نظام کی برکات ہیں وہ ابھی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ان کو دبانے میں ساری توجہ صرف ہوئی، لیکن پھر جب امن ہوا ہے عرب کے اندر اور حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اس کی رٹ جو ہے نافذ ہو گئی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ للی ان بلوم، اسلام کی برکات کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو معلوم ہے، افغانستان میں چوری ختم، ڈاکہ ختم، چند سزائیں نافذ کی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں جی یہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو آدھا ملک جو ہے پاکستان کا وہ ہاتھ کٹوں والوں کا ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، غلط بات ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو تم دیکھ رہے ہو اس کے حال یہی ہے، خیانت کرنا، جرم کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب ہو رہا ہے، ڈاکے ڈالنا ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو چند ہاتھ کٹیں گے اور بعد میں جو جرم ختم ہو جائے گا۔ جبکہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں تعلیم انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، ذرائع ابلاغ کتنے ہیں، وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں، موسٹ ہینس کرائم، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں پر موجود ہے، جرم کو ریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، ناممکن، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں وہ سزائیں ہیں۔ تو یہ سارا نظام معاشرے کی مصلحت کے لیے۔ اگر ایک شخص نے زنا کیا، شادی شدہ ہے، اسے رجم کیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد زنا کا معاملہ جو ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا معاشرے کے اندر، اس کی بہتری ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، ہاتھ کاٹ دینا، رجم کر دینا، یہ سزائیں تو بڑی وحشیانہ ہیں۔ نہیں، انہی کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسی قصاص میں، اسی بدلے میں، اسی سزا دینے میں، اور اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں گینگرین ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، تو پورا بازو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ بازو کسی کو برا تو نہیں لگتا، بازو تو بازو ہے، جسم کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ پورے جسم کو بچانا ہے ورنہ یہ زہر پھیل جائے گا، بہت واقع ہو جائے گا، تو پورا بازو کاٹ دیا۔ اسی طرح اس شخص کی وجہ سے پورے معاشرے میں گند پھیل سکتا ہے، لہذا اس کو جو ہے اگر آپ نے رجم کیا ہے، سزا دی ہے، قاتل کو قتل کیا ہے، جواباً اس کی سزا کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا ہے، اس سے معاشرہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ نظام جو ہے، یہ عدل کا نظام جس میں کہ جج جو ہے کرپٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وکالت کا معاملہ حرام نہیں ہے، پیشہ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لوازم یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور جھوٹ بلواؤ، بیان پڑھاؤ، یوں کہنا ہے تم نے خلاف واقعہ، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ اگر صحیح ہے تو ہوتا ہے یہ کہ فرض کیجئے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ملکی قانون یا اسلامی شریعت میرے لیے کیا کیا رعایات دیتا ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں وکیل کرتا ہوں، وہ جا کر عدالت کے اندر وہ چیز جو ہے واضح کر دیتا ہے اور میں بچ جاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قانون عام آدمی تو نہیں جانتا، عام شہری تو شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے۔ تو ایکسپرٹس ان لا، یہی ہمارے ہاں جو ایکسپرٹس ان لا ہے وہ ہمارے فقہا کہلاتے ہیں۔ وہ فقیہ جو ہے وہ جو ہے کسی کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، کسی فریق کی طرف سے جا کر اس کے مقدمے کو پیش کر سکتے ہیں۔ میرا ایک مقدمہ ہے لیکن میں اس کو پیش نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا صحیح طور پر، میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ ایک وکیل کی مدد حاصل کریں، جھوٹ نہ ہو۔ اب اسی کا ایک سنہرا اصول جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ متوازن تعلیم، نہ کوئی ضرر پہنچاؤ نہ ضرر برداشت کرو،
قرآن مجید نے یہ توازن جو ہے دیا ہے، اور یہ کہ در حقیقت اسی میں پھر ایک معاشرے کے اندر صحت مند روایات پروان چڑھیں گی۔ اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے قصاص لو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تو لا ضرر ولا ضرار، یہ اصول ایک دے دیا گیا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاقی تعلیم کے تحت آپ اچھا بھائی لے گیا میرا مال لے جائے، نہیں، دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے، اگر تم سمجھو ایک آدمی ویسے بحیثیت مجموعی شریف ہے، ٹھیک ہے، اس سے خود ہوش آ جائے گا، اس سے خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو آپ معاف کر دیں، بات دوسری ہے۔ لیکن یہ کہ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگائیں، دلائل دیں، اس کے لیے ثبوت پیش کریں، اور حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سطح پر برقرار رہے گا۔ اب دیکھیے دوسری حدیث اسی ضمن میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ان کے یہ بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، صحابہ کے حبر، حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم۔ وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم لادعا رجال اموال قوم ودماءہم ولکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ ایک سنہری اصول دیا گیا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر کچھ دے دیا جائے، اس نے دعویٰ کیا ہے یہ مکان تو میرا ہے، خدا کی قسم میرا ہے، یہ قسم وسم نہیں چلے گی، دعویٰ ہے تو دلیل لاؤ۔ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ثبوت کے قابل قبول نہیں، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے، اگر وہ حلف اٹھا لے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اپنے قبضے کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ میری چیز ہے، اور جو قبضے میں جس کے ہے اس کے بعد تو قبضہ ہے، لہذا ضروری نہیں کہ وہ ثبوت پیش کر سکے، اس کے لیے یمین قسم کھا لے، حلف اٹھا لے تو دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ یہ اصول دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر جو وہ مانگ رہے ہوں، جو دعویٰ کر رہے ہوں، جس چیز کا اپنا حق جتلا رہے ہوں، دے دیا جائے، لادعا رجال اموال قوم ودماء، تو لوگ تو لوگوں کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے دعوے لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے بلکہ ان کی جانوں کے بھی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قتل کا معاملہ ہے، اب جھوٹی طور پر جو ہے آپ نے قسم کھا لی ہے، میں نے دیکھا اس شخص نے جو ہے وہ اس نے قتل کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس پر جرح ہوگی، دیکھا جائے گا کہ واقعتاً یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بیان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ تو صرف قسم کھانے کی بنیاد کے اوپر کسی کا جرم جو ہے ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اگر زنا کا معاملہ 4 جب تک گواہ نہیں آئیں گے ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے دعوت جو کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، جو کسی شے پر اپنا حق جما رہا ہے، جتلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اس کے لیے تو ہوگا کہ بینہ لاؤ، دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، ثابت کرو کہ یہ شے تمہاری ہے، ثابت کرو کہ یہ حق تمہارا ہے، ثابت کرو کہ اس شخص نے واقعتاً جو ہے میرے مال کی چوری کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ خارج کر دیا قاضی شریح نے۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی، مقدمہ عدالت میں آیا۔ عدالت میں قاضی شریح نے پہلی بات جو کہی کہ حضرت علی آیا مدعی اور یہودی ہے مدعا علیہ، یہ امیر المومنین بہت بلند مرتبہ صحابی، حضور کے داماد، حضور کے چچا بھائی، ادھر ایک غیر مسلم یہودی۔ تو وہ قاضی شریح نے کہہ دیا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے۔ آپ نے کہا، حضور نے فرمایا حضرت علی نے، قاضی صاحب آپ نے پہلی ناانصافی تو یہی کر دی، آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی لاؤ اپنا دعویٰ، ثبوت پیش کرو۔
مجھے ابو الحسن کیا کہ تم نے پکارا ہے، تو یہ تو عزت کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ عرب میں کسی کا نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارا جائے، ابو الحسن، یا ابو الحسن، تو تم نے زیادتی کی۔ اس وقت میں نہ خلیفۃ المسلمین ہوں، نہ میں کوئی بہت بلند مرتبہ صاحب، میں تو اس وقت مدعی ہوں، عدالت کے معاملے کو لو۔ اور کہا کہ یہ زنا میری ہے، گواہ لائیے۔ یہ گواہ حاضر ہے، ایک میرا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میرا غلام ہے۔ اب سنیے، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی اور ہے تو لائیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر امکان موجود ہے، بیٹا ہے طرفداری کر رہا ہوا، غلام ہے طرفداری کر سکتا ہے، لہذا گواہی قبول نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کوئی اور گواہ تو نہیں ہے، فیصلہ ہوا آپ کا دعویٰ خارج۔ اب یہ ہے عدالت، عدلیہ کا معاملہ۔ انتظامیہ اگر عدلیہ کے تابع نہ ہو تو ظلم کرے ہی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ نہ کرے، کیونکہ اصول آپ کو معلوم ہے کہ authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ جہاں اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس میں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہو، جو چاہوں میں کروں، تو ایبسولوٹ کرپشن ہو جائے گی، جو ہمارے ہاں ہوئی ہے، جس طرح کا ہوئی ہے، جس طرح کروڑوں اربوں کے غبن ہوئے ہیں، جس طرح کوڑیوں کے مول جو ہے ہماری بہترین ایسٹس جو ہے وہ بیچی گئی ہے نجکاری کے نام پر۔ یہ سارا کیا ہوا ہے؟ لوٹ مار، لوٹ مار، لوٹ مار۔ اس قوم کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ۔ ایک ماں اپنی 3 بچیوں کو لے کر ریلوے انجن کے سامنے آ کر اپنی جان، اپنی بچیوں کی جان دے دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم، معاشی ظلم، وہ سماجی عدل نہیں ہے۔ اب آپ کے یہاں سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، نام ہی نہیں اس کا۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اسلام نے سب سے پہلے گارنٹی کیا تھا، کوئی شخص بھوکا کیوں مرے؟ اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے ریاست کی ذمہ دار ہے، ریاست اسے فراہم کرے۔ اور یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا، بات رہ گئی، وہ چیز آج دنیا نے کر کے دکھا دی۔ اسکینڈینیوین کنٹریز جو کہلاتی ہیں 3 دنیا کے اندر، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، اعلیٰ ترین نظام ہے وہاں پر سوشل سیکیورٹی۔ باقی بدترین معاملہ ہے سیکس کا، وہ دوسری بات ہے، وہ معاشرہ سڈاس بن گیا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ روٹی یہ تو ملے گی، آپ کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ملکہ، اس کا بیٹا جہاں پڑھے گا وہیں ایک فقیر کا بیٹا بھی پڑھے گا، کوئی 2 نظام تعلیم نہیں ہے وہاں۔ یہ غریبوں کے لیے چٹائیوں پہ بیٹھ کر، یا یہ کہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھیں، اور یہ عمراء ہیں 15 20 ہزار کی وہ دے کر فیسیں، ان کے بچے تعلیم حاصل کر، یہ نہیں، ایک نظام۔ جہاں ہسپتال کے اندر ملکہ کا علاج ہوگا، اسی ہسپتال میں غریب ترین آدمی کا علاج ہوگا۔ صرف ایک بات میں نے دیکھی وہاں کہ ملکہ کے لیے ایک کمرہ ریزرو تھا ہسپتال میں، بس، کہ اگر کسی وقت ملکہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہسپتال میں جگہ نہ ہو، بس اس لیے ایک کمرہ ریزرو رہے گا۔ اللہ اللہ خیر سمجھ، باقی علاج وہی ہوگا جو ایک غریب کا ہوگا۔ کوئی مزدور جو ہے اپنے اس دوران مزدوری زخمی ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ساری عمر کے لیے اس کے لیے پینشن ہے۔ انفٹ آپ ڈکلیئر کرا لیں اور اس کے بعد عیش کریں۔ ہمارے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایکسپیٹریٹس، انہوں نے اس کو غلط طور پر ایکسپلائٹ کیا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے اپنے آپ کو انفٹ قرار دے کر، اور پھر یہاں آ کر عیش کرتے ہیں، پینشن یہاں آ رہی ہے ان کی، اور ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی تنخواہ ان کی پینشن کی شکل میں یہاں آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا ہے، یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور جس طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے، امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ برا ملک ہے اس اعتبار سے، وہاں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے۔ وہ تو میں نے بتایا کہ جہاں ملکہ کا یا بادشاہ کا علاج ہوگا وہیں ایک غریب آدمی کا ہوگا، اسی سطح پر۔ وہاں نہیں ہے ایسا، وہاں کیپٹلسٹک کا نظام ہے اور آپ کو علاج خریدنا پڑتا ہے، اور وہاں کے علاج کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے نظام بنایا انشورنس کا، آپ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹواتے رہیں، تاکہ آپ بیمار ہو تو پھر آپ کو انشورنس کمپنی جو ہے وہ پے کرے گی، آپ کو پیسے نہیں دینے ہوں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی یو ہیو ارنڈ اٹ، آپ نے انشورنس کی جو ہے وہ پیسے دیے ہیں، تب آپ کو یہ حق حاصل ہوا ہے۔
لیکن آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، ہیلتھ فری، ایبسولوٹلی فری اور برابر۔ میں حیران ہوا، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، انتقال ہو گیا ہے، سید سراج الحق۔ میں ایک دفعہ میں گیا تھا برطانیہ، تو وہ بھی ساتھ تھے، تو ان کے ایک بھائی بہت عرصے سے وہاں مقیم ہیں، اور ان کا وہ ڈائبٹیز کے بہت پرانے مریض، لیکن ان کا جس عمدہ علاج ہوتا تھا وہاں پر، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر ہفتے ایک شخص آ کر ان کے پاؤں کے ناخن تراشتا تھا گھر پر، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر اس نے خود ناخن کاٹا اور ذرا سا زخم لگ گیا تو ڈائبٹیز کے اندر ہو سکتا ہے پھر وہ انگوٹھا کاٹنا پڑے اور اس کے اندر زہر پھیل جائے۔ آدمی آ رہا ہے اس ڈیوٹی پر، ڈیوٹی گھر آ کر وہ اس کے ناخن تراش رہا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ تو لوگوں نے آج دنیا میں یہ کچھ کر کے دکھایا۔ اسلام کے اندر وہ اجتماعی جو عدل ہے وہ اپنی جگہ، ایک وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کا نظام ہے، اس میں اصول کیا ہے؟ جو بہترین اصول تھے وہ حضور کے دیے ہوئے آج بھی دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دونوں فریقوں کی بات سننے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرو، یہ اصول ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دوسرا اصول یہ، شک کا فائدہ مجرم کو یا ملزم کو پہنچے گا، ملزم کہنا چاہیے۔ ڈاؤٹ اگر ہے تو ڈاؤٹ کی بنا پر آپ سزا نہیں دے سکتے، ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچے گا، اس سے چھوٹ ہو جائے گی۔ یہ تمام اصول جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے۔ تو اسی طرح کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو ثبوت آپ کے ذمہ ہے، آپ کو پیش کرنا ہوگا، ورنہ دعویٰ خارج ہو۔ البتہ جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ جو ہے، اب فرض کیجئے کہ حضرت علی مدعی تھے کہ یہ جو ہے زنا میری ہے، یہودی کہہ رہا ہے میری ہے، یہ مدعی ہے، وہ مدعا علیہ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ دلیل لائیے، گواہ لائیے، نہیں ہے چھٹی۔ فرض کیجئے کہ کوئی گواہ بھی آ جاتا اور ادھر سے وہ قسم کھا دیتا، نہیں میں حلف اٹھاتا ہوں یہ میری ہے، تو مدعا علیہ کی قسم بھی تسلیم کی جائے گی، اس لیے کہ جس کے قبضے میں کوئی شے ہے، قبضہ فی نفسہ ہی ایک دلیل ہے۔ آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ تو ملکیت کے 10 میں سے 9 حصے جو ہے وہ قبضہ ہے۔ آپ کا حکم فرض ہوگا کہ آپ دلائل لائیں، جو آپ مدعی بن کر آ گئے ہیں، جو قابض ہے اس کے پاس تو قبضہ جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے۔ تو فرمایا لو یعطی الناس بدعواہم لادعا رجال اموال قوم ودماءہم، اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے پر کوئی شے دے دی جاتی، یہ اصول ہوتا، تو لوگ تو ایک انسانوں کے مال بھی غصب کرتے دعووں کے تھرو، اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتے جھوٹے الزام لگا کر۔ وَلَٰكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، اب دیکھیے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان میں مدعی کون ہے؟ اگرچہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے قتل کے مقدمے میں جو مقتول کے لوگ ہیں انہیں مدعی نہیں مانتے، بلکہ مدعی حکومت ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ مدعی ہیں، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، وہ خون بہا لے کر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، ایسے ہی احسان کر کے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں۔ حکومت نہیں کر سکتی، عدالت نہیں کر سکتی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے، غلط، بالکل خلاف اسلام، کہ فرض کیجئے قتل کا مقدمہ ہے، وعام عدالت نے بھی طے کر دیا کہ ہاں مجرم ہے یہ شخص، سیشنز کی عدالت میں گیا اس میں بھی ہو گیا، ہائی کورٹ میں گئے اس کے اندر بھی ہو گیا، سپریم کورٹ میں دلیل گئی اس میں بھی ہو گیا۔ اب بھی ایک موقع ہے کہ صدر ریاست اسے معاف کر سکتا ہے، قطعاً غلط، کوئی حق اسے حاصل نہیں۔ ہاں جو مقتول کے وارث ہیں ان کو حق ہے، اور اس کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اخبار آتے رہتے ہیں کہ فلاں 2 پارٹیوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے، کچھ ان کے قتل ہو گئے، پھر ان کے قتل ہو گئے، پھر ان کے قتل ہو گئے، پھر ان کے قتل ہو گئے۔ دیہات میں کثرت سے ہوتا ہے، خاندانی بنیادوں پر قتل در قتل، قتل در قتل چلتا رہتا ہے۔ اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہو گیا کہ ایک شخص ہے، قاتل ہے، اب اس کی جان آپ کے مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں ہے، چاہے بخش دیں چاہے جان لے لیں۔ اب اگر آپ نے بخش دیا
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقتول وہ قاتل اور اس کے خاندان کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوگا. وہ آپ کے ممنون احسان ہو جائیں گے، پھر جوابی قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اگر آپ کو روکنا ہے اس سلسلے کو تو قتل کے مقدمے میں مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے ورثاء ہیں. البتہ دوسرے معاملات کے اندر اب چوری کا معاملہ، چوری میں حکومت مدعی ہے، اسے ثابت کرنا ہے. پروسیکیوشن وٹنس کا کام ہے کہ ثابت کرے، پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کے ذریعے ثابت ہو مال برآمد ہوا ہے، یہ گواہی ہے، یہ فلاں معاملہ ہے، اسے ثابت کرنا پڑے گا. اس حوالے سے جو اصول دیا گیا، جو بہت سے اور دیگر اصول میں نے آپ کو گنوائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنكَرَ. اب ایک میں تیسری حدیث بھی آج بیان کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ معاشرے کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنے اور برائی کو دبانے کے لیے قرآن مجید کا میکینزم ہے. ایک تو ہے جرم کا معاملہ. ایک بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس تو نہیں ہے. اب ایک شخص ہے، وہ فرض کیجئے کہ نماز نہیں پڑھتا، تو پولیس کیا کرے گی؟ ہاں، معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے نیکی کا حکم دیتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، نہ پڑھنے پر ملامت کرتے رہیں. اور اگر فرض کیجئے آپ کو کوئی اختیار ہے اس پر حاصل تو اسے سزا بھی دے. آپ کا اپنا بچہ، حدیث میں آیا ہے، فلاں عمر کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے مارو اس کو. اس کا جو ہے آج ہمارے مغربی معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ بڑے کو. وہ فوراً جو ہے ایک خاص نمبر ہے، ڈائل کرے گا اور پولیس آ جائے گی اور آپ کو لے جائے گی، اور بچے کو بھی لے جائے گی. بچہ پھر آپ سے علیحدہ لے لیا جائے گا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ بچے کی پرورش کر سکیں، آپ نے بچے کو مارا ہے. تو یہ میل ٹریٹمنٹ جو ہے بچوں کے ساتھ، تو ان کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. کسی کو نہیں مار سکتے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی جو ہے آوارہ ہو گیا، کچھ نہیں کہہ سکتے اسے، آپ دھمکا بھی نہیں سکتے اسے، آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے اسے، نہ کسی آوارہ لڑکے کو، بیٹے کو، نہ کسی آوارہ بیٹی کو. لیکن اسلام میں تو یہ ہے، اگر آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جیسا کہ میں نے کہا تھا، فیملی میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، آپ سزا دے سکتے ہیں، جسمانی سزا دے سکتے ہیں، نہیں عن المنکر طاقت کے ساتھ. تو بدی کو روکنا، ویسے تو قرآن مجید میں یہ ایک کمپلیکس اصطلاح ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس گاڑی کے دو پہیے ہیں. نیکی کا حکم دینا، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے نیکی کا حکم دینا. چنانچہ اسلامی ریاست میں یہ نقشہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب تو معاملہ بدل گیا، وہاں بہت بدل گیا. سعودی عرب کے اندر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی اور سارے بازار بند. اس وقت چھڑتے وہاں ان کا ایک علیحدہ محکمہ ہے، الہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ محکمہ ہی ہے اس کام کے لیے کہ نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ، وہ ہمارے نیک بندے کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں، طاقت دے دیں، حکومت دے دیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. تو بازاروں میں وہ شرطے ان کے مشہور ہیں، شرطے کہلاتے ہیں. بس وہ کہتے بھی کسی سے کچھ نہیں تھے، وہ اپنی لاٹھی ٹھک ٹھک کرتے ہوئے، اب جیسے جیسے آواز آئی ٹھک ٹھک، دکانیں بند، لوگ سب جا رہے ہیں نماز کے لیے، دروازے بند. اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ میں سن 62 کا معاملہ کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اب کتنے برس ہو گئے، یعنی سمجھئے کہ 46 برس ہو گئے. کہ یہ جو منی ایکسچینجر ہوتے ہیں ان کے وہاں پر ٹیبلز لگی ہوتی ہیں سڑک کے اوپر کنارے پر. یہاں ادھر جو ہے ڈالرز کا تھبا پڑا ہے، ادھر پاؤنڈز پڑے ہیں، ادھر جو ہے ریال پڑے ہیں، ادھر پاکستانی روپے پڑے ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے اذان کے وقت، صرف اس پر چادر ڈال کر بستی چلے گئے. کوئی اندیشہ نہیں کہ چوری ہو جائے گی، کوئی تالا نہیں، کوئی یہاں کچھ نہیں، صرف چادر اوپر ڈال دی اور گئے. یہ حال وہ میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا، یہ چور کا اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہو جائے تو پھر یہ فضا پیدا ہو جائے گی. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں. صرف ایک چادر ڈالی، اس کے اوپر کوئی ویٹس رکھ دیے تاکہ چادر اڑ نہ جائے ہوا سے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور گئے. تو یہ معاملہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر،
اس کے لیے فرمایا، اس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا کہ 10 مرتبہ تو قرآن مجید میں یہ دونوں اصطلاحیں آئی ہیں ساتھ ساتھ، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور قرآن میں بھی نہی عن المنکر پر زور زیادہ ہے، بدی کا روکنا۔ اس کے لیے پہلی حدیث میں یہ آج آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، تو اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے، فرض ہے۔ یہ نہیں مجھے کہ آج یہ جو کر رہا ہے اپنا خود عذاب جو ہے خود سہے گا، نو انڈیفرنس۔ تم گویا کہ اس معاشرے میں پہرے دار ہو، تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے فوجدار ہو، اگر طاقت ہے تو طاقت سے بدلو، فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں ہے، اگر تو حکومت کا معاملہ طاقت ہے، حکومت تو اپنے قوت کے ساتھ شرطوں کے ذریعے سے بھی نافذ کرے گی، بدی کو روکے گی، لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، تو پھر ان کے لیے یہ کہ زبان سے خدا کے بندے غلط کام کر رہے ہو مت کرو، یہ حرام کام ہے، باز آ جاؤ، کم سے کم زبان سے تو کرو۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو، یا معاشرے میں اس طریقے سے زبانوں کے اوپر بھی تالے ڈال دیے جائیں، بولنا بھی گویا کہ بہت بڑا جرم شمار ہو رہا ہو، آپ نے آواز اٹھائی تو زبان کھینچ دی جائے گی، تو تب بھی کم سے کم دل سے روکے، یعنی دل میں نفرت رکھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بدی دیکھی اور آپ کو نفرت بھی نہیں آئی، یہ نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ جو ہے کہ بدی کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو جائے، یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت پیدا ہوئی ہے تو ایمان تو ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ در حقیقت اس کے بعد تو پھر ایمان ہی نہیں، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا جس سے اس مضمون کی اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر آخری الفاظ یہ، فما وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اگر اس کے بعد کہ اگر کسی کو بدی دیکھ کر طبیعت کے اندر بھی اضطراب پیدا نہیں ہوا، کچھ جو ہے نفرت پیدا نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی نفی مطلق۔ یہ انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ قیام عدل ایک بڑی سطح پر اور عدالتی نظام اس کے نیچے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں برابر کی اہمیت رکھتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔